من میں رکھو. 3 دعائیں بڑی اختصار کے ساتھ. ایک دعا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا، ایک دعا جناب یوسف علیہ السلام کی ہے، اور ایک دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے سورہ آل عمران کے اندر. ان 3 دعاؤں کا ذکر آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، اور ان 3 دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. پہلی دعا یاد رکھیے گا، جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے نا، وہ نعمت دولت سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، صحت سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، اور جتنی نعمتیں ہیں یہ کوئی بڑی نعمتیں نہیں ہیں. سب سے عظیم اور بڑی نعمت اگر کوئی ہے نا، وہ صرف اور صرف ایمان ہے اور ہدایت ہے. ایمان اور ہدایت کے مقابلے میں کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہی نعمت کیسے اور کب چھن جاتی ہے اس کا نہیں اندازہ. کبھی کس لمحے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے ایمان، ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں. اس کا صرف اندازہ ایک حدیث سے کرنے کی ضرورت ہے، جو عام طور پہ آپ لوگوں نے علماء سے سنی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب قیامت کے حوالے سے حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یعنی ایمان لمحوں میں انسان کے ہاتھوں سے نکل جائے، پتہ بھی نہیں چلے. اب اس ایمان کو بچانے کے لیے جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں، جہاں ہم دین سے جڑتے ہیں، ہماری دعا بھی بہت ضروری ہے. اور دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدعاء صرف المؤمن، دعا مومن کے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہے. دعا ہتھیار ہے مومن. یاد رکھیے کہ جب تک میری زندگی میں دعا نہیں آتی نا، مجھے کامیابی نہیں ملتی. اور دعا ہمیں سکھائی گئی، ہمیں بتائی گئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اور جو دعا سکھائی ہے وہ بھی بڑی کمال کی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے الہ العالمین، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہمیں ہدایت دے کے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دے. دل کا ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ کہ دل کے اندر سے ایمان نکل جائے. دل کا ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ اللہ کی توحید نکل جائے. دل کا ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی محبت نکل جائے، اسلام کی محبت نکل جائے. یہ دل کا ٹیڑھا ہونا. دل کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہ انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، 2 انگلیوں کے بیچ میں. رب جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ اللہ کے نبی نے 2 دعائیں اور سکھائی، وہ بھی بڑی کمال کی دعائیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. محترم بھائیو، اس پرفتن دور میں وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے ان قسم کی باتیں رکھ سکتے ہیں کہ یہ دور کتنا پرفتن ہے. اور اس وقت ہمیں جن مسائل میں الجھا کے رکھا جا رہا ہے وہ مسائل نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارے سینوں سے ایمان کیا لے جا رہا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے. اور اس ایمان کو بچانے کا سب سے بہترین ہتھیار عمل کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے. تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا مت ہونے دے. انک انت الوہاب، اللہ تو وہاب ہے، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا. ہدایت بھی تو ہی دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. پہلی دعا سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے اندر یہ دعا ہو. دوسری دعا محترم بھائیوں، جو ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ و عطیات دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بالخصوص دعا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ نیکی کرنا مشکل کام نہیں ہے. یاد رکھیے، نیکی کرنا کوئی مشکل کام، لیکن نیکی کر کے اس کو محفوظ بنا لینا، اس کا تحفظ کرنا، اس کو بچا لینا، یہ سب سے عظیم عمل ہے، سب سے عظیم. اب اندازہ لگائیے، 2 عظیم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، دونوں عظیم پیغمبر، عظیم پیغمبر، اور اللہ کے حکم پہ کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. دونوں عظیم پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم پہ بیت اللہ کو بنا لیں. نسبتیں دیکھیں، انبیاء ہیں، اللہ کا حکم ہے،
اور اللہ کا محبوب ترین گھر تیار کر رہے ہیں، بیت اللہ۔ مجھے بتائیے کہ ان کو اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ان کا عمل قبول نہیں ہوگا؟ اللہ تو ویسے ہی قبول کر لے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر انداز سکھایا، کیا بتایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ یہ عمل ہم نے کر لیا، یہ بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر دیا، اللہ یہ بیت اللہ تعمیر ہم نے کر لیا، مالک حکم دے رہا تھا، محنت کر کے اس عمل کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کر لی۔ نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ یہ ہم نے کام کر لیا، آپ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مقام جتنا بڑا ہو لیکن رب کے سامنے تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے، مقام جتنا اونچا ہو اللہ کے سامنے کیا ایسے ہے؟ اللہ کے سامنے تو مخلوق ہے، اللہ کے سامنے تو عاجز بندہ، کمزور بندہ، وہ مقام و مرتبہ بھی تو اللہ نے عطا کیا ہے نا، نبی تو اللہ نے بنایا ہے، رسول بھی تو اللہ نے بنایا ہے، پیغمبر بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کی نظر میں حیثیت کیا ہے؟ حیثیت بندہ، عاجز بندہ، کمزور بندہ، ناتواں بندہ، نحیف بندہ ہے، کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم نے اپنی عاجزی کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے دعا کرنی ہے، قبول اللہ نے کرنا ہے۔ اس کے باوجود دونوں پیغمبر رب کی بارگاہ میں جھولی ملا کے بیٹھ گئے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر۔ میں نماز پڑھوں اور میں گھمنڈ میں آ جاؤں کہ میری نماز تو قبول ہوگی کیونکہ میں لذیذ ہوں، میں صدقہ و خیرات دوں کہ میرا عمل تو قبول ہوگا نہیں۔ یاد رکھیے گا بندہ جتنا بڑا ہو جائے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کر رہا ہے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کریں؟ محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے ہر عمل کو قبول کر لے، اللہ میری نمازوں کو قبول کر لے، میرے صدقات و خیرات کو قبول کر لے، میرے درس و دروس کو قبول کر لے، اللہ مسجد کی تعمیر کو قبول کر لے، صدقات و خیرات کو قبول کر لے۔ یہ قبولیت کی دعا انتہائی ضروری ہے، تو رب کے بارگاہ میں اپنے ہر عمل کی قبولیت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص ان دنوں میں ریاکاری بے تحاشا، پتہ نہیں کس لمحے ہمارے دلوں میں آ جائے، کوئی پتہ نہیں کس لمحے ہمارا عمل ریاکاری کی جو ہے نا وہ جنگل میں پھنس جائے اور ریاکاری کے زمرے میں شامل ہو جائے، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے عمل کو بچانے کے لیے رب سے قبولیت کی دعا کرا۔ دوسری دعا، تیسری اور آخری دعا جناب یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ بھی ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی سوچ سکتا ہے کوئی بندہ ہو مومن ہو مسلمان اور وہ یہ کہے کہ نبی کی موت جو ہے وہ اسلام پہ نہیں آئے گی، نبی کی وفات اسلام پہ نہیں ہوگی؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں، نبی کی وفات تو اسلام پہ آئے گی ہی آئے گی، ایمان پہ ہی نبی فوت ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی وفات اسلام پہ نہ ہو، یہ نبی جو ہے اسلام سے ہٹ جائے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی حفاظت تو خود اللہ کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، ایمان کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، جسم کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، نبی کے کردار کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے۔ پھر نبی کو کیا ضرورت ہے اپنے اللہ سے مانگنے کی؟ اللہ میری موت اسلام پہ آئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا اور دعا میں مانگنے کا طریقہ بھی بتایا مجھے اور آپ کو۔ دعا مانگنی کیسے ہے، رب کے سامنے التجائیں کرنی کیسے ہے، رب کے سامنے جھولی پھیلانی کیسے ہے۔ دعا دیکھیں اور کمال انداز دیکھیں جناب یوسف کا دعا مانگنے کا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا کیوں پڑھنی چاہیے؟ مشکوٰۃ شریف کی روایت علماء موجود، آپ جائیں حدیث میں دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ نیک عمل کرتے 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 جنت کے کنارے میں پہنچتا ہے، آخر میں ایک عمل ایسا کرتا ہے سیدھے جہنم میں، اور نیکیاں کرتے 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 گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے پہ پہنچتا ہے، آخر میں ایک عمل ایسا ہوتا ہے جسے جنت میں چل جاتا ہے۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان بہت ضروری ہے، اور خاتمہ بالایمان کے لیے دعا ضروری ہے۔ ہمیں دعا مانگنی ہے رب کے نام، دعا کا انداز دیکھیں اور دعا کا انداز بھی سکھایا۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ ہم جب آگے جاتے ہیں اللہ روزی میں کام خراب ہے، اللہ کاروبار نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ فلاں چیز چاہیے، اللہ وہ چیز چاہیے، اللہ وہ چیز چاہیے۔ آپ انبیاء کی دعاؤں کو پڑھ کے دیکھیں، انبیاء کی دعا زیادہ تر ایمان کی دعا، زیادہ تر اللہ کی رحمت کی طلب کی دعا، اللہ سے عافیت کی طلب کی دعا، اللہ سے فضل کی طلب کی دعا، یہ دعائیں اللہ۔ اور جناب یوسف کیا مانگتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ انداز بھی سکھایا،
تم مانگنے کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ پاکستان کے بھکاری وزیر اعظم کے سامنے؟ دنیا کے کسی بھکاری کے سامنے نہیں. کس سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا. اپنے آپ کو بھی بتاؤ مانگنے کے لیے جس کے سامنے بیٹھے ہو؟ اللہ کے سامنے. اور جو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، جو تمہیں دیکھ رہا ہے دعا مانگتے ہوئے، اس کو بھی سمجھا دو، اس کو بھی بتا دو کہ میں صرف اس سے مانگ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ. اور اس کو بتاؤ جس سے مانگ رہے اس کو کیا بتانا ہے؟ اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے. اللہ تو نے تو آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا، اتنی بڑی مخلوقات تیار کر دی ہے. اللہ میری تو اس کے مقابلے میں چھوٹی سی گزارش ہوگی، اس مخلوقات کے مقابلے میں میری گزارش کی حیثیت کیا ہو، ادنا کیا ہو. فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان و زمین کو بنا رہے ہو. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی تو ہی میرا سہارا ہے، آخرت میں تو ہی میرا سہارا ہے. تیرے علاوہ مجھے کوئی اور سہارا ملنا ہی نہیں، میرا کوئی سہارا ہی نہیں. پھر کیا مانگا آخر میں؟ توفنی مسلما، اے اللہ جب اس دنیا سے جاؤں تو اسلام کی حالت میں جاؤں. نبی کہہ رہا ہے، نبی مانگ رہا ہے دعا. محترم بھائیوں مجھے تو بلاؤنا مانگنی چاہیے، مجھے تو زیادہ مانگنی چاہیے. نبی کے ایمان کا تو گارنٹی اللہ نے لی ہے، میرے اور آپ کی ایمان کی گارنٹی تو اللہ نے لی ہے. میرے اور آپ کے ایمان پہ ٹھپا اللہ نے لگایا نا. یہاں تو زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. توفنی مسلمہ، اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اسلام کی حالت میں جاؤں. والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے یہاں سے نکالنے کے بعد اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما دے. تو محترم بھائیوں ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور پھر خصوص اس دور میں اور ان حالات میں جب پتہ نہیں کس لمحے ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. عمل کی قبولیت کے لیے بھی، ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے بھی، اور خاتمہ بالخیر کے لیے بھی. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں کما حق ہو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.